نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آخری رکوع کی کچھ آیات مبارکہ ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات کی ایک جماعت کے قرآن مقدس کی تعلیمات کو سننے اور ان پر ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے قریش مکہ، جن کو اللہ کے سچے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ قرآن اور پیغام سنایا، اور اسی طرح طائف کے لوگوں کے پاس حضور تشریف لے گئے اور ان کو بھی اللہ کا یہ پیغام سنایا اور بتایا، لیکن ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور حضور کی تعلیمات کو ماننے اور قبول کرنے کی بجائے الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا اور مذاق اڑایا۔ تو قرآن نے ان کے مقابلے میں ایک اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے جن میں عام طور پر تمرد اور سرکشی انسانوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان میں بھی صالح عناصر موجود رہتے ہیں۔ جنات کی وہ جماعت جو اس ٹوہ اور اس خبر کی تحقیق و تلاش میں تھی کہ دنیا میں کون سا عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ وحی الہی کے نزول سے پہلے جنات آسمانوں پر چلے جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتوں کو سن کر دنیا میں اپنے پیروکاروں، نجومیوں اور کاہنوں کو آ کر ان میں سے کوئی ایک خبر بتا دیتے تھے، اور وہ اس میں کچھ اور ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے اور لوگ ان کے انتہائی معتقد ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے اپنا آخری پیغام اتارنے کا فیصلہ فرمایا تو اب ان جنات کے آسمانوں پر جانے کی پابندی لگا دی گئی۔ جو ہی کوئی جن آسمانوں پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً ان پر شہاب ثاقب ٹوٹ پڑتا ہے اور مسلسل اس کے اوپر ایک ستارہ ٹوٹ کر ایسے جیسے کہ گویا اس کے اوپر بم پھٹ پڑا، اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ لہذا اب جنات کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، ان میں کھلبلی مچی کہ کیا دنیا میں ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اب ہمارے لیے آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ اس تحقیق کے لیے بہت ساری جنات کی ٹیمیں دنیا میں ان کی تشکیل ہوئی، کچھ مشرق میں، کچھ مغرب میں، حجاز میں، کہ تلاش کرو کہ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اب ہمارے لیے جانا مشکل کر دیا گیا ہے آسمانوں پر۔ چنانچہ 7 یا 9 افراد پر مشتمل جنات کی یہ جماعت اسی تلاش میں حجاز پہنچی، اور وادی النخلہ کے مقام پر یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور حضور انہیں نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے اللہ کا یہ قرآن اور پیغام سنا۔ یہ اس تلاش میں تھے، اللہ نے اس جماعت کو حضور کی طرف متوجہ کر دیا کہ جاؤ تم بھی قرآن سنو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا رہے تھے تو اس وقت ان پر عجیب کیفیت اور حالت قرآن کے نتیجے میں طاری ہوئی۔ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جو اپنے گہرے اثرات جو بھی توجہ اور یکسوئی سے سنے اس پر لازمی طور پر چھوڑتا ہے۔ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اے پیغمبر ان کے سامنے یہ واقعہ بھی ذکر کیجئے کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک جماعت کو متوجہ کر دیا، یستمعون القرآن، تاکہ وہ آپ سے قرآن سنیں۔ آپ کے پاس پہنچ کر وہ قرآن سن رہے تھے اور ہم نے آپ کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ قرآن وہ سنیں، اللہ کا یہ پیغام سنیں جو اب اترا ہے، جس کے وجہ سے اب وہ آسمانوں پر نہیں جا سکتے۔ فلما حضروا، جب حضور کے پاس قرآن سننے کے لیے وہاں پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، یہ اللہ کا
کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ جب قرآن کی قرأت مکمل ہوئی تو اب یہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور منذر بن کر انہیں انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے کہ اب دنیا میں اللہ کی ہدایت اور اللہ کا آخری پیغام انسانیت کی رہنمائی کے لیے آ چکا ہے، لہذا تمہیں بھی چاہیے۔ وہ کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا، اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے۔ منذر بن کر اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم کو جاتی انہوں نے جو بات سمجھائی، جس کی تبلیغ انہوں نے کی، وہ یہ کہ اے ہماری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، یعنی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی یہ وہی تورات ہے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جنات اس کو پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مقدس سے پہلے جامع کتاب اگر کوئی تھی تو وہ تورات ہی تھی۔ انجیل جو ہے وہ در حقیقت اسی تورات ہی کی تکمیل کا ذریعہ تھی۔ بنیادی احکامات انجیل کے اندر بھی وہی تھے جو تورات ہی کے تھے، اس میں محض کچھ واعظ و نصیحت اضافی طور پر تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے حواریوں کے ذریعے سے انسانوں کو کی، وگرنہ احکامات میں انجیل بھی تورات ہی کے تابع تھی۔ تو اس لیے تورات کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ تورات کے بعد کتاب نازل کی گئی ہے اور مصدقا لما بین یدیہ، اور اپنے سے پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اور یہ درست اور سچے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس کو قبول کرو۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے اس داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس قرآن مقدس کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے جو غلطیاں معاف کرنے کے قابل ہیں بغیر توبہ کے یا بغیر ان کا ازالہ کیے، محض ایمان لانے سے وہ گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک قسم کی سزا سے بچا لے گا۔ اور جس نے اللہ کے اس داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا، یہ بات بھی یاد رکھو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور جب اللہ کی گرفت آئے گی تو اللہ کے سوا کوئی اس کو اس گرفت سے بچا نہیں سکتا۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہی لوگ جو اللہ کے اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، یہی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ جنات نے وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام سنا اور وہ اپنی قوم کی طرف منذر بن کر گئے، اور انہوں نے جا کر اپنا پیغام، وہ جو قرآن کا پیغام انہوں نے سنا تھا، اپنی قوم کو جا کر سنایا۔ اور قوم کے بہت سارے افراد، یہ اس وقت تو 7 یا 9 افراد تھے، بعد میں 300 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پیش آیا تھا جب حضور طائف سے واپس تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد مختلف مواقع پر جنات، تقریباً 6 مواقع ہیں ایسے کہ جنات حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سیکھتے ہیں، جن کی تفصیلات سورہ جن میں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ 300 کے قریب افراد کا پھر بعد میں آنا اور حضور پر ایمان لانا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر بھی سورہ جن میں آگے آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو یہ دیکھو جنات کی یہ جماعت، جن کے اندر عام طور پر سرکشی بنسبت انسانوں کے زیادہ ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام سن کر متاثر ہوتی ہے، ایمان لاتی ہے، اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ قریش مکہ حضور کے خاندان کے ہیں، حضور کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، حضور کی سچائی کو جانتے ہیں، حضور کے کردار اخلاق سے اچھی طرح واقف ہیں، حضور کی ساری زندگی بچپن سے لے کر اب تک ان میں گزری ہے۔ حضور کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف یہ اشارہ کر سکیں کہ یہاں جھول موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیرت، اعلیٰ کردار ان کے سامنے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یہ ایمان نہیں لا رہے محض تکبر کی بنیاد پر، محض اس بنیاد پر
کہ یہ وحی تو کسی بڑے مالدار پر اترنی چاہیے تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مالدار آدمی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی دولت زیادہ نہیں ہے، یہ تو یتیم عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو ان پر وحی کیسے آ گئی؟ اگر وحی آنی تھی تو مکہ یا طائف کے کسی سردار کے پاس آتی۔ اور یہ محمد جو پیغام دے رہے ہیں، اس پیغام کے نتیجے میں تو ہماری سرداری کو، ہمارے مفادات کو زد پڑ رہی ہے، ہمیں اپنے مفادات چھوڑنے پڑیں گے، غریب کی صف میں بیٹھنا پڑے گا، مزدور اور محنت کش ہاری ہمارے برابر ہو جائے گا، ہمارے غلام ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ ان کو یہ چیز گوارا نہیں تھی، یعنی اپنے تکبر کو، اپنی غرور اور چتراہٹ کو، اپنی اس دولت اور ثروت کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی عیاشیوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مفادات ان کے اللہ کے اس پیغام کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ یاد رکھو، جو انسان مفاد پرست ہو جاتا ہے، خود غرضی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ سچائی کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید نے یہاں جنات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دیکھو جنات کی ایک جماعت حضور پر ایمان لاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى۔ قرآن نے ایک اور حقیقت بھی واضح کی ہے کہ دیکھو، جس ذات نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، تمہیں بنایا، وہی ذات جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، وہ اس بات پر بھی پوری طرح قدرت رکھتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرے اور اپنے دربار میں حاضر کرے، تم سے سوال و جواب کرے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ بے شک وہ ذات جس نے آسمان و زمین بنایا، کیا وہ اپنی مخلوق کو بنا کر عاجز ہو گیا، تھک گیا؟ نہیں۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، وہ اپنی مخلوق کو بنا کر تھکا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں تھکاوٹ نہیں ہے۔ اس میں گویا اس نظریے کو رد کر دیا جو یہود کا نظریہ تھا، یا اس جیسے گمراہ لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ میاں نے 6 دن میں تو یہ کائنات بنائی اور 7ویں دن اللہ میاں نے آرام کیا، کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا کر اللہ میاں تھک گئے۔ اللہ کے ہاں عجز، تھکاوٹ، کمزوری، بے بسی، نیند، اونگ، کسل، سستی نہیں ہے۔ لا یعودہ حفظہما، اللہ کے ہاں کمزوری تو انسانیت کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، خالق کے ہاں کسی قسم کی کوئی کمزوری یا تھکاوٹ نہیں ہے۔ ولم یعی بخلقہن، اللہ تھکا نہیں ہے اپنی مخلوق کو بنا کر، وہ آج بھی قادر ہے پوری طرح، بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت و تسلط رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں ان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا اس دن أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، آگاہ کیا جا رہا تھا؟ اس وقت اللہ کی سزا کو، جہنم کو دیکھ کر کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں ہمارے پروردگار، اب ہمیں یقین آ گیا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس وقت وہ التجا کریں گے اب ہمیں دنیا میں بھیج دیں، اب ہم تیری فرما برداری کریں گے، کبھی ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن کہا جائے گا کہ نہیں، اب وہ وقت گزر چکا، اب اللہ کی اس سزا کا مزہ چکھو، اب سزا کو یہ دیکھو، اس کی سزا بھگتو جو دنیا میں تم اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ اے پیغمبر، آپ ذرا صبر سے، ہمت سے، حوصلے سے کام لیں۔ یہ آیات، یہ سورہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی ہے، جس دور میں مکی دور کا بھی آخری زمانہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی جماعت پر بڑے سخت حالات تھے۔ قریش بڑا تشدد کر رہے تھے، ہر طرف سے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے وقت دور نہیں ہے ان کی تباہی و بربادی کا اور آپ کی کامیابی کا، آپ ذرا حوصلے سے، ہمت سے، صبر و استقامت سے کام لیں، جیسے دنیا میں اولو العزم لوگوں نے اس کے لیے ہمت اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اولو العزم لوگوں کی داستان یا ان کے حالات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، 950 سال مسلسل رات دن اپنی قوم کو اللہ کی دعوت، دین کی طرف دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں ہی پہنچائیں۔ 950 سال کا عرصہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ہے،
اور ان قوم کی اذیتیں اس قدر تھیں کہ بسا اوقات پتھر اتنے مارتے تھے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں میں دب جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بغور پڑھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کس طرح کٹھن اور مشکل حالات پیش آئے، قوم مخالف، وقت کا حکمران مخالف، یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن صبر و استقامت، عزم و ہمت ان کی ختم نہیں ہوئی، اپنی اسی عزم و ہمت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو دیکھیں، کس طرح فرعونی سرداروں نے ان پر تشدد کی کوشش کی اور ان کو کس طرح پریشان کرنے کی کوشش کی، ان کی قوم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ تو یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایسے اولو العزم انسانوں کے واقعات جب انسان سنتا ہے تو اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اونچے درجے کے جو لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کے واقعات سنا کرے، پڑھا کرے، اس سے اپنی اندر بھی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور سے کہا جا رہا ہے فصبر، آپ بھی صبر و استقامت سے کام لیں جیسے صبر و استقامت سے کام لیا اولو العزم رسولوں نے۔ ولا تستعجل لهم، ان قریش مکہ کے حوالے سے جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ وعدہ سزا کا جب وہ آئے گا اس کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ اب ان کی راحت کا وقت، اب چودراہٹ کا یہ جو زمانہ ہے، ان کو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں تھوڑا سا وقت یہ ٹھہرے۔ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، دنیا میں چند لمحے انہوں نے دنیا میں گزارے ہیں۔ جب انسان پر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو پھر راحت کا زمانہ بہت تھوڑا سا لگتا ہے، گویا ہم نے تو رات دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ جب وہ ان کی سزا کا وقت آئے گا تو لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، تو اس وقت یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں تو بس ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ بلاغ، ہم نے اپنا پیغام ان کے سامنے پہنچا دیا۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، لہذا جو اللہ کے قانون کو توڑنے والی قوم ہے اس کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے اور آخرت کے اندر بھی سخت ترین سزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے سچے پیغامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور اپنے معاشروں کو اپنے پیغام کے مطابق، احکامات کے مطابق تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔